عملیات کے میدان میں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم کام کریں گے اور کام ہوگا، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ کام ہر صورت میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کا دعویٰ نہ تو کسی نبی نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، اور نہ ہی کسی ولی اللہ نے کیا۔ یہ دعویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چاہے روحانی علاج میں آئیں چاہے جسمانی علاج میں آئیں، وہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں۔ ہمارا کام صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان میں اثر ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اسباب میں اثر ڈال سکے۔ عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور اپنے عقیدے کو پکا کریں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو جہانوں کا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں، چیزوں کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے کہ یہ سبب اختیار کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اس ڈاکٹر سے دوائی لیں گے شفا مل جائے گی، اس روحانی معالج سے علاج کروائیں گے اللہ جادو جنات سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کلی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جو چاہوں کر لوں تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ نہ اللہ نے کسی عامل بابے پیر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کسی عامل بابے پیر بزرگ کے اختیار میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو ان پہ کبھی بھی مصائب نہ آتے، یہ کبھی بھی پریشانیوں کے اندر نہ گھرتے، یہ کبھی بھی مصائب میں نہ الجھتے۔ بشری تقاضا ہے، ضروریات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ ہی اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ ہی اسباب میں اثر ڈالنے والے ہیں۔ ہمارا عملیات کے میدان میں نہ تو کوئی دعویٰ ہے، نہ ہمارا وعدہ ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی گارنٹی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات کو بتائیں گے، آپ حضرات کے لیے کریں گے، دعا بھی کریں گے، وظیفہ بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ عملیات کے میدان میں ہماری کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عملیات کے میدان میں ہمارا کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے، عملیات کے میدان میں ہمارا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے بیٹے کو عذاب سے بچا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں بچا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محبوب جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے نہیں ملے گی، جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ملے گی۔ انبیاء کے متعلق اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، ہم تو انسان ہیں گئے گزرے، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، عامل ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، بابا ہو، کسی کے پاس کلی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ ہو، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ آپ جسمانی بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوائی دے گا، یہ ایک سبب ہے، اللہ کی مرضی ہے اس دوائی کے ذریعے آپ کو شفا دے یا نہ دے۔ آپ کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں، آپ لائر کے پاس جائیں، وہ آپ کا مقدمہ لڑے گا، آگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو بری کرے یا اللہ آپ کو سزا دلوائے۔ آپ روحانی طور پہ بیمار ہو گئے ہیں، آپ روحانی معالج کے پاس جائیں، سبب اختیار کریں، علاج کروائیں، لیکن اس سبب کے اندر اثر اللہ کی ذات نے ڈالنا ہے، اللہ کی مرضی ہے آپ کو شفا ملے یا نہ ملے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے، بعض دعائیں دنیا میں قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں آخرت میں قبول ہوں گی، بعض دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، اللہ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، جس چیز کو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ دے دیتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو اس انداز میں قبول کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس دعا کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا،
आखिरत में उस दुआ के बदले में आपको नेकियां मिलेंगी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, कभी खौफ देकर आजमाएगा, कभी माली तंगी देकर आजमाएगा, कभी अल्लाह औलाद देकर आजमाएगा, कभी अल्लाह औलाद लेके आजमाएगा। कोई भी मामला हो जाए, अकीदा अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता होना चाहिए कि वहदहू ला शरीक अल्लाह है, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। जो जहानों का रब चाहता है वही होता है, मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तो सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। किसी का कोई दावा नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह चाहे तो शिफा मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो शिफा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मकसद ये कतन नहीं है कि असबाब को छोड़ दिया जाए, इलाज करवाना छोड़ दिया जाए। नहीं, इलाज का हुक्म है, इलाज करवाना चाहिए। शरई हुदूद के अंदर रहते हुए इलाज लाजमी तौर पे करवाना चाहिए। उलमा ने ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स मरीज है, अपना इलाज करवा रहा है, डॉक्टर्स ने उसे हिदायत दी है कि फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, फ़लाँ चीज़ के करीब नहीं जाना, और अगर बद एहतियाती करके वो शख्स उस मर्ज़ के अंदर इंतकाल कर जाता है तो वो इस तरह है जिस तरह उसने खुदकुशी की है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब की हिफाजत फरमाए। असबाब के दर्जे में हम अमालो वज़ाइफ को करें, असबाब के दर्जे में हम अद्वियात का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी अकीदा और यकीन ये हो कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ना किसी का कोई दावा है, ना किसी की कोई गारंटी है।